جو آج ہم کہتے ہیں ڈپریشن، سٹریس، پریشر، سائیکولوجیکل فیکٹر، ایکسٹرنل فیکٹر، چڑچڑاپن، جات 15 جو مفاتیح الجنان ہے، 15 مناجات چھوٹی چھوٹی سی ہیں جانے محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، ماہ محرم الحرام کا پہلا عشرہ اور چند شب باقی رہ گئی ہیں. مقصد اولیاء خدا روئے زمین پر خداوند متعال کی طرف لے کر جانا ہے. پروردگار نے کہ صرف انسان خدا کی معرفت حاصل کرے، پروردگار نے یہ پوری دنیا کو بنایا. وہ حدیث قدسی جو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ کنتو کنزن مخفیًا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں. یعنی خدا اپنی پہچان کے لیے یہ سب کر رہا ہے. خدا خدا ہے اگر کوئی نہ بھی ہو، مخلوق نہ ہو تب بھی وہ خالق ہے. ازل سے ابد تک ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. لم یلد ولم یولد. ہر کوئی اس کا انکار کر دے مگر پھر بھی وہ خدا ہے. بس اپنی صفات کی معرفت کے لیے کہ وہ کیسا رازق ہے، وہ کیسا رحمان ہے، وہ کیسا غفار ہے، وہ کیسا ستار ہے، اس کے لیے اس نے ان ہستیوں کو بھیجا جن کو دیکھ کر خدا کی یہ صفات یاد آئیں. عزیزان محترم، بس میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں بہرحال ساری باتیں ہو جاتی ہیں، خدا پہ بات ہوتی نہیں ہے. جس نے یہ پورا تھیٹر سجایا اور لوگ اس کی بات نہ کریں اور گھر چلے جائیں. اور پوری دنیا تھیٹر تو ہے اور کیا ہے. ہر آدمی اپنے حصے کی ایکٹنگ کر کے چلا جاتا ہے. اپنی ہر بندے کی ایک ٹائم ڈیوریشن ہے، اس کا ایک لیپ ہے. جیسے تھیٹر میں پردے کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تیار، جب باری آتی ہے انہیں آگے بھیج دیا جاتا ہے، دوسرا ہٹ جاتا ہے، درمیان میں پردہ بند ہوتا ہے، انٹرول، پھر پردہ ہٹتا ہے. ہم سب کی زندگیاں بھی ایسی ہیں. ہمارے یہاں انٹرول نہیں ہے، ہماری زندگی بالکل بند. انٹرول کس کے لیے؟ جب پردہ دوبارہ ہٹے گا تو سب روز محشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور وہاں اصل کردار باہر آئے گا. یہاں تو ہم ایک دوسرے سے ایکٹنگ کر رہے ہیں، میں اچھا بنا ہوا ہوں، آپ بھی اچھے بنے ہوئے ہیں، ایسی ہے نا، یہ ایکٹنگ ہے ہماری. وہاں نہیں کر سکتے. وہاں جو ہے وہی ہوگا، اس کو چھپا کہاں چھپائیں گے. وہاں ہر چیز عیاں ہوگی. ہاتھ خود بولے گا اس نے یہ کروایا، آنکھ خود کہے گی اس نے مجھے حکم دیا یہاں دیکھو وہاں دیکھو. آپ بولیں گے میری آنکھ ہے، کہا نہیں، آج تم مالک نہیں ہو، تم وہاں بھی مالک نہیں تھے. تمہیں ملکیت تھوڑے دنوں کے لیے دی تھی اور تم یہ سمجھے تم اصل مالک ہو. اصل مالک وہ ہے، اصل خالق وہ ہے، سب اسی کا ہے. اس دن کوئی چیز چھپ نہیں پائے گی، سب. وہ کہتا ہے میں ذرہ برابر بھی تم نے کوئی نیکی کی ہوگی میں تمہیں دکھاؤں گا، چھپ نہیں پاؤ گے. اصل وہی ہے سب کچھ. یہاں ہم لوگ ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ چھپا دیتے ہیں، کور کر دیتے ہیں. سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں میں تو کچھ نہیں سوچ رہا تھا. ذہن پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوتا ہے. کوئی چیز گزرتی ہے، ذہن جوانوں کا بہت تیزی چلنا شروع ہو جاتا ہے. مین فریم کمپیوٹر کی سپیڈ سے چلتا ہے. کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو دور تک چلے جاتے ہیں.
مگر پتہ نہیں ہوتا کہ کیا دیکھ رہا ہے. خدا سورہ توبہ میں پروردگار آیت نمبر غالباً 105 اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو یہ عمل کیے چلے جائیں. اللہ، رسول اور ایک جماعت دیکھ رہی ہے. ان کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح نہیں ہے. یعنی آپ وہاں سے کوئی اٹھے گا تو میں شاید دیکھوں گا. یہاں آپ کے اندر نیت، ارادہ ہوا کچھ کرنے کا، وہ دیکھ رہے ہیں. کیسے آپ کہتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کی فکر کرے اور گناہ نہ کرے تو میں اس کو سزا نہیں دوں گا. کیسے خدا کو کیسے پتہ چلا یہ گناہ کی فکر کر رہا ہے؟ اور اگر کوئی نیکی کی نیت کرے اور نیکی نہ کر پائے میں اسے نیکی کا ثواب دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ اس کا کیمرہ اندر ہے، اندر جو لہریں اٹھ رہی ہیں ان کو وہ چیک کر رہا ہے. اس کی نیت کیا ہے؟ وہ اتنا انسان کے اوپر فوکس ہے. اور انسان اس کی بارگاہ میں کیسے ہے؟ آیت اللہ بہاؤالدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عارف، ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا درس پہ جانے کے لیے، بارش جیسے بہرحال یہاں پانی، تھوڑا سا پانی پڑا ہوا تھا سڑک، بارش، ایک گاڑی گزری تیزی سے اور دھیان نہیں دیا، پانی کی چھینٹیں میرے لباس پہ آئے، چلا گیا. میں نے اس کو تھوڑا بہت برا بھلا کہہ دیا. بہرحال ایک طالب علم کیا برا بھلا بولے گا. بہرحال اس نے گئے، لباس چینج کیا، آغا کی خدمت میں پہنچے. آغا سر جھکائے بیٹھے، کتاب پہ کچھ لکھ رہے تھے. دیکھا نہیں، کہا کہ اگر اس ڈرائیور نے غلطی کی تھی تو آپ نے کیوں غلط الفاظ استعمال کیے؟ میں نے کہا کہ نہ اس وقت کوئی شخص تھا نہ ادھر کوئی شخص ہے. اللہ، رسول، مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں. عزیزان محترم، خدا، کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگوں کو یہ چیزیں ہماری زندگی میں بہت ریئر ہوتی ہیں. ہماری زندگی میں کوئی ولی خدا ہو جو دیکھتا ہو، ہمیں پتہ نہیں. ہم بھی ایک بزرگ کی خدمت میں جاتے تھے، حتیٰ جو رستے میں ہم باتیں کرتے ہوئے جاتے تھے، جب ہم ان کے درس میں جب ہم بیٹھتے تھے تو جو ہماری باتیں ہوتی تھیں ان کا درس اسی باتوں سے شروع ہو جاتا تھا. ہم کافی عرصے تک پریشان رہے، ہم میں سے کوئی ان کو پہلے بتا دیتا ہے کیا ہے، مگر نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر کے. ہم حوض علمیہ کم میں ہمارے ایک استاد ہیں، بہرحال مریض ہیں، خدا ان کو شفا دے. ان کے درس میں وہ اکثر درس پڑھاتے پڑھاتے اپنے سر کو دیوار سے لگاتے تھے اور امام زمانہ کو یاد کرتے تھے. اور ہمیں طالب علموں کو کہتے تھے کہ تم رات کو جو کرتے ہو مجھے پتہ ہے، یعنی کیا بات کر کے آئے ہو. خوب یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا. جانے والے جو اپنے آپ کو اس کی ذات میں فنا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کائنات اس کے آگے کھلنا شروع ہو جاتی ہے. اس کا ہدف دنیا نہیں ہوتی. ابھی ہمیں ایسی چیزیں مل رہا ہے، مولانا صاحب ہمیں پتہ چل رہا ہے ادھر ادھر کیا ہے، ہم یہ بلا لیں، ہمیں یہ منگا. ہماری تو اللہ بھی دیکھ کے دیتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا دینا ہے. آیت اللہ نخوت کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایک شخص بغض رکھتا تھا. رات کو وہ عبادت کے لیے جاتے تھے ان کے پیچھے پیچھے، اور سمجھ کہ میں اکیلے ہوتے ہیں، میں رات کو ان کو مار دوں گا. چھوٹی سی جو بھی اس زمانے میں اس نے اسلحہ لیا مارا. اب پیچھے پیچھے انہوں نے مڑ کے دیکھا کیا ہو گیا. اب وہ اسلحہ نہ چلے، اس سے گھبرا جائے. بولے کیا کرو؟ کہا وہ کیوں کربلا جانا چاہتے ہو؟ اس نے بولا رات کا ٹائم ہے، مشہد کے قریب کوئی علاقہ ہے کربلا. اگر ہاں آؤ. ہاتھ پکڑا اس کو، چند قدم کربلا.
رات کو کربلا، کہا نجف جانا ہے، کہا چلو نجف، مدینہ، مکہ، رات کو سیر کرائی، دوسرے دن تھوڑی دیر بعد وہیں چھوڑ دیا آگے. کہا اب پھر بہرحال یہ بزرگ تھے، یوں ہاتھ پھیرتے تھے، حافظہ بھی واپس ہو جاتا تھا. یعنی جتنا بتانا ہے دکھانا ہے، باقی ڈیٹا ڈیلیٹ. عزیزان محترم خوب یہ ہے، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف بندگی ہے، دکھانا نہیں ہے، شو آف نہیں ہے کہ بہرحال آپ کچھ. اللہ کے ولی ہمیشہ معاشرے میں اس لیے ہوتے ہیں کہ معاشرے کی بیک بون ہوتے ہیں، معاشرے کو چلاتے ہیں. یہ تو نارمل ولی ہیں. جو خود ولی الزمان ہے اس کے وجود کی وجہ سے یہ ساری چیزیں قائم ہیں. جیسے دنیا گریوٹی فورس کی وجہ سے ہم سب کو کھینچے ہوئے ہے، حجت خدا کائنات میں اس کا وجود ہر چیز کو قائم کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے خدا نے. حدیث ہے کہ اگر حجت خدا ضروع زمین سے ہٹ جائے پوری کائنات آپس میں ٹکرا جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی، ختم. حجت خدا ہر دور کے اندر، جب نبی تھے تو نبی ہیں، اوصیاء، اور پھر اس کے بعد یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس امام کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے، جب تک آپ کو امام کی یہ معرفت نہ ہو کہ یہ ہستی کیا ہے اور اس خدا نے کیوں رکھا ہوا ہے تب. لیکن کیونکہ خدا ہی سمجھ میں نہیں آیا آج تک، خدا کیا ہے، لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھا اور گھر چلے گئے. خدا کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. میرا ذکر تو کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. چوتھے امام پر ہم گریا کرتے ہیں، امام ایسے تھے، امام کے ساتھ یہ ہوا. جو امام نے خود دیا، جو دشمن نے امام کو پہنایا وہ ہم سب نے پہنا ہوا ہے، اور جو خود امام نے دیا ہے وہ نہیں ہونا. ہمیں کیا سب معذرت بدا، آج کل دعا دعا رابطہ ہے، رابطہ. اس دور میں جو آج ہم کہتے ہیں ڈپریشن، سٹریس، پریشر، سائیکولوجیکل فیکٹر، ایکسٹرنل فیکٹر، چڑچڑاپن، برداشت ختم ہو گئی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے پاس انرجی کو ایگزٹ کرنے کا وے آؤٹ نہیں ہے. دعا، دعا پورے وجود کو اس کی بارگاہ میں جھکاتی ہے. چوتھے امام صحیفہ سجادیہ کی دعا کہ یا غنی الاغنیاء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز، انا افقر الفقراء، میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں. دعا ہے، دعا. عزیزان محترم رابطہ نہیں ہے. 1,24,000 پیغمبر کیوں آئے تھے؟ یہ رابطہ ہو. کیونکہ ایک آدمی ہوتا ہے نا، دنیا کا رواج ہے، بھائی میں آپ کو نہیں سکھا رہا، میں آپ کو نہیں سکھا رہا. کیوں نہیں سکھا رہا؟ یہ سیکھ جائے گا، میری کرسی پہ آ جائے گا. دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، آفس میں جائیں پالیٹکس، اسکول میں جائیں پالیٹکس، ڈپارٹمنٹ جائیں پالیٹکس. کچھ نہیں سکھا رہا. کیوں؟ بھائی یہ تو آگے آ جائے گا، اس کو میرے تعلقات پتہ لگے تو مجھے کاٹ دے گا. دنیا ایسی ہے. دین میں بھی ہم ایسے ہو گئے. عوام کو زیادہ پڑھا دیا تو کل کو یہ بولے گی مولانا اب کچھ اور بتاؤ، آگے بتاؤ، اس سے بھی آگے بتاؤ. ہم کہتے ہیں ان کو بتاؤ ہی نہیں، یہ ایسے ہی رہے. اسی چکر میں اوریجنل ٹیکسٹ دین کا وہیں پڑا ہوا ہے لائبریریوں میں، اور عوام واہ 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 واہ، بس واہ واہ کا پیکج لے کے گھر چلی جاتی ہے. سوال ہے، خدا نے تو سوال کرنا ہی کرنا ہے. جانے محترم امام دیکھ رہا ہے، امام بولے اتنے سارے لوگ تمہاری وجہ سے تھوڑی آتے ہیں، ہمارے نام کی وجہ سے آتے ہیں. اوریجنل ٹیکسٹ کیوں نہیں ہے ان کی زندگیوں میں؟ کیوں نہیں ہے؟ مناجات 15 جو مفاتیح الجناح میں ہے، 15 مناجات چھوٹی چھوٹی سی ہیں. جانے محترم اب تو موبائل میں اپلیکیشن ہے آپ کے، مفاتیح الجناح، ڈیوائن پرلز، شیعہ ٹول کٹ، ساری اپلیکیشن ہے. جائیں کلک کریں، کلک کریں، 2-3 کلک ہیں.
اردو کے اندر، انگلش کے اندر ٹرانسلیشن پڑھیں، خبر بھی نہ پڑھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں، شاکرین کی، توبہ کرنے والے کی، شکر کرنے والے کی، طلب کرنے والے کی، سب کی دعائیں، چھوٹی چھوٹی سے خمسہ. ٹائم نہیں ہے، قول معصوم ہے، ٹائم نہیں ہے، نہج البلاغہ ٹائم نہیں ہے، قرآن تو ویسی ٹائم نہیں ہے. جانے کیوں ہے یہ سب؟ صرف خدا، کربلا، لا الہ الا اللہ. یہی ہے درس، یہی انسانیت. دانے موت.